أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا جان لو تم انما غنمتم وہ جو مال غنیمت دیے گئے تم من شیئن ذرہ برابر بھی فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ تعالی کے لیے 5واں حصہ ہے وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر. وما انزلنا اور وہ جو نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے والے دن یوم التقى الجمعان جس دن ملیں دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں دو فوجیں. واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. سورت کی ابتدا میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ یاد رکھ لو مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا. درمیان میں بڑی ساری ضروری باتیں کی گئیں. اب پھر اس مسئلے کو دوبارہ بیان کیا گیا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں جو بھی تمہیں ملے، یہ بات نہیں ہے کہ زیادہ ملا ہے تو نہ، تھوڑا زیادہ. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 5واں حصہ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رسول کے تعلق داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام یہاں برکت کے لیے لیا گیا ہے. اللہ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال رسول پاک کے لیے وقف کر دیا اور اخراجات اسی سے چلتے.
اب مدینہ طیبہ میں مستقل طور پر معاشی طور پر کوئی الگ تھلگ سلسلہ نہیں تھا، تو مال غنیمت کے 4 حصے تقسیم کیے گئے مجاہدین اسلام میں۔ جو بندہ پیدل ہے اسے 1 حصہ ملے گا، اور جو بندہ گھوڑے پر سوار ہے اسے کتنے حصے ملیں گے؟ 2۔ پہلے زمانے میں چونکہ یہ جو اسلام کا یہ دور ہے نا، اس وقت مستقل طور پر تنخواہ دار فوج کوئی نہیں تھی، چونکہ سارے لوگ ہی جنگجو تھے اور رضاکارانہ طور پر یہ جنگ میں شرکت کرتے اور جذبہ جہاد سے شرکت کرتے۔ اس لیے گھوڑا رکھنے والے کو گھوڑا پالنے کا بھی حصہ ملتا اور اخراجات ملتے۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ پہلی تمام اقوام میں مال غنیمت کبھی بھی حلال نہیں ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا خاصہ ہے، یہ میری فضیلت ہے، احلت لی الغنائم، اللہ تعالی نے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے۔ پہلی قوموں میں کیا تھا؟ مال اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا ہے، آسمانوں سے آگ آتی ہے، جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، کسی کے بھی استعمال میں مال نہیں آتا، یہ میری خصوصیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور یہ بھی میری شان ہے، یہودیوں نے عبادت کرنی ہے، اپنے عبادت خانے میں جانا ہے، عیسائیوں نے عبادت کرنی ہے، انہوں نے اپنے عبادت خانے میں جانا ہے، لیکن یہ میری شان ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میری قدر و منزلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سفر کر رہا ہے، مسجد دور ہے، باجماعت پہنچ نہیں سکتا، تو وہ کسی بھی جگہ پہ چادر بچھا کے نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے نماز کا اجر عنایت فرما دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ میری شان بنائی ہے کہ یہ ساری زمین پاک کر دی ہے۔ غسل کرنا پڑتا ہے، ویسے تو وضو کرنا پڑتا ہے پاکی کے لیے، لیکن بندہ بیمار ہے اور پانی کے قریب جائے تو اس کی بیماری کی شدت بڑھ سکتی ہے یا ہلاکت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میری شان بنائی ہے، یہ مجھے تحفہ دیا ہے کہ زمین پاک کر دی ہے، ہاتھ مار کے اپنے بازو اور اپنے چہرے پہ پھیر دے گا، جیسے اللہ وضو میں پانی کے ساتھ بندے کو پاک فرماتے ہیں، اسی طرح مٹی پر ہاتھ پھیر کے جسم پہ مارنے پر بھی اللہ پاک فرما دیں گے۔ تو مال غنیمت حلال پہلی قوموں کے لیے کیوں نہیں؟ بنیاد یہ ہے کہ پہلی قوموں کا جہاد ہے محدود سا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چونکہ پیغمبر ایک علاقے، ایک قصبے، دیہات اور ایک خطے کے لیے آئے نا، لہٰذا ان کی ضرورت محدود ہے، انہیں روز جنگ کی ضرورت نہیں۔
علاقہ محدود ہے، دشمن محدود ہے، کبھی کبھار انہیں جنگ کی ضرورت درپیش ہے، لیکن ہمارے نبی جب آئے تو یہ محدود علاقہ، محدود سمت اور محلہ داری نہیں رہ گئی، بلکہ کافۃ للناس، ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ اس لیے جہاد دو چار بندوں سے نہیں، بلکہ تمام دشمنان سے، اور جہاد دو چار دنوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے مجاہدین کی ضروریات کے لیے اللہ نے اسے طیب اور حلال فرما دیا۔ اب ایک مسئلہ یہاں عرض کرتا ہوں، اللہ کا حصہ جی یہ برکت کے لیے نام ہو گیا نا، رسول پاک کا حصہ تھا رسول پاک کی زندگی میں، رسول پاک کا حصہ نکلتا ہے رسول پاک کی زندگی میں، اب یہ بھی کوئی نہیں نکلے گا۔ کیوں کہ رسول پاک کی دنیا والی زندگی مکمل ہو گئی نا، اب یہ حصہ بھی۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہے بنو ہاشم وغیرہ کو کیوں مل رہا تھا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نصرت کی اور تعاون کیا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو وہ تعاون بھی ختم ہو گیا نا، اب یہ حصہ بھی ختم۔ اب قریبی رشتہ دار رہ گئے، یہ یتیم رہ گئے، مسکین رہ گئے، اور مسافر۔ مسافر جو ہے ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ اور صدقے کا مستحق ہو، امیر ترین آدمی ہے، جیب کٹ گئی ہے راستے میں، اب پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، ہو جاتا ہے نا جی، آپ اسے صدقہ اور مال زکوٰۃ سے پیسہ دے سکتے ہیں، اپنی جگہ پر وہ امیر ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس سفر مکمل کرنے کے لیے سرمایہ کوئی نہیں نہ رہ گیا، اس وقت آپ اسے دے سکتے ہیں۔ شیعوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو خمس ہے یہ 5واں حصہ ہے، چونکہ رسول پاک نہیں نا، تو اب جو ہمارا امام ہے یہ حصہ اس امام کے لیے نکالا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ تعالی پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور وہ جو نازل کیا ہم نے اپنے بندوں پر، بندے پر فیصلے والے دن، فرشتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا آنا، یہ بدر میں، یوم التقی الجمعان، جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں، مسلمانوں کی جماعت بھی اور کافروں کی جماعت بھی، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔